أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ کریم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کے نظام کو جب خوبصورتی سے بنایا ہے تو اللہ جل شانہ کے نظام کے اندر کوئی نقص نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ آسمان کو دیکھ لیں، اللہ جل شانہ نے آسمان کو بنایا ہے بغیر ستون کے بنایا ہے۔ اب آپ ہر بلڈنگ بناتے ہیں، اب ہر بلڈنگ میں جب بنا رہے ہیں تو بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بلب ہے، ٹھیک ہے، اب ہم بٹن لگاتے ہیں اور بلب چلتا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے پروسیجر کتنا بڑا ہے، کہ پہلے جو ہے کیا کرتے ہیں، لائنیں بچھاتے ہیں، بجلی کا نظام چلتا ہے، گھر کے اندر یا آفس کے اندر جو ہے وائرنگ ہوتی ہے، کتنا بڑا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے۔ اب انسان سوچے، جب اتنا بڑا دنیا کا نظام بنا ہے تو اس کے بنانے والا بھی کوئی ہوگا۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ جل شانہ کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہیں، نمازیں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کے نظام کو بنایا۔ اب اللہ جل شانہ نے جب اتنی بڑی نظام کو بنایا ہے تو لازمی بات ہے اللہ جل شانہ نے کسی نہ کسی ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اس دنیا کے نظام کو۔ اب دیکھیں، کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے تو بغیر مقصد کے وہ کام نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، میں اسکول جاتا ہوں یا کالج جاتا ہوں یا کوئی یونیورسٹی جا رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ بھئی میں آگے جب یہ بیچلر کمپلیٹ کر لوں، یہ ایف ایس سی کمپلیٹ کر لوں، یہ میٹرک کمپلیٹ کر لوں، آگے جا کر میں کیا کروں، مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے۔ تو مجھے کوئی جاب مل جائے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بنایا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا۔ تقریباً کم بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ اب اس میں سے پوری جتنے بھی اللہ جل شانہ نے مخلوقات بنائے اس میں سے ڈھونڈا، اس میں سے انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اور اللہ جل شانہ نے عالم ارواح کے اندر جب روحیں کھڑی ہوئی سب کی تو اللہ جل شانہ نے سب سے اقرار لیا، وہ سب نے کہا کہ آپ اللہ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کچھ ٹائم کے لیے بھلا دیا۔ اب اللہ جل شانہ نے جب بھلا دیا تو اس دنیا کے اندر جب انسان آیا، جب اس دنیا کے اندر آیا تو جو ہے بڑا ہوتا گیا۔ جیسے ہی اللہ جل شانہ نے سمجھ دی تو ہر انسان کو اللہ جل شانہ نے 2 راستے بتائے۔ ایک ہے خیر کا راستہ جو ہمارے صحابہ کا اور ہمارے انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ایک ہے شیطانی راستہ۔ اب اللہ نے 2 راستے بتائے۔ اب اللہ جل شانہ فرمائے کہ بھائی دو راستے ہیں، جو اس راستے پہ چلے گا خیر کے راستہ ہے، اللہ جل شانہ اس کو کامیاب فرمائے۔ اب اسی طرح ایک ہے شر کا راستہ، شیطانی راستہ، اس پہ اللہ جل شانہ انسان کو ناکام فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے نظام کو بنایا۔ رمضان المبارک قریب ہے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم کوشش کریں گے کہ آج ایک حدیث پڑھیں اور پورا مہینہ اسی طرح ہی چلا رہے گا۔ پھر پورا رمضان ہم روزانہ ایک حدیث پڑھا کریں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ
ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا وارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ اب دیکھیں، ساری ہمیں افسوس، ایک چیز کا افسوس ہے ہمیں کہ ہم نے دنیاوی ڈگری حاصل کر لی، دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، ہاں کسی نے بیچلر کر لیا، کسی نے میٹرکولیشن کر لی، اب ہم نے کیا کیا، اب کسی نے جو ہے ایم فل کر لیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، تو کتنا عرصہ 26 27 30 سال ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کو دے دیے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ٹائم نہیں دیا۔ صحابہ کی زندگی ہم نے نہیں پڑھی، انبیاء کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا، ہاں جس کا وبال آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نیو جنریشن کس طرف جا رہی ہے، ہاں اسی طرح ہمارا جو ہے حکمران کس طرف جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے آفس والے، ہمارے جو ہے ہر قسم کا جو ادارہ ہے وہ کہاں کس طرف جا رہا ہے، مسلم امت کیوں پریشان ہے۔ آج فلسطین کا اگر دیکھا جائے، ذکر کرے، یہ اسرائیل فلسطین پر کتنے سال سے ظلم کر رہا ہے اور اب بھی ظلم ہو رہا ہے، تو پوری کی پوری امت پریشان اور خاموش ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان ضعیف ہو چکا ہے۔ ایمان ضعیف کیسے ہوا کہ ہم دنیا کی طرف لگ گئے، آخرت کو بھول گئے۔ تو اس کی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ جل شانہ اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسوسے کو دور کرتا ہے۔ اور کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مہینے میں جہاد کے سفر میں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کی اور روزہ اہتمام فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً پھر منع کرنا پڑا کہ صحابہ کو رمضان کی اہمیت کا پتہ تھا، روزے کی اہمیت کا پتہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے کہ ایک جہاد میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گرمی بہت تیز ہے، رمضان کا روزے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً پھر منع کیا صحابہ کو، نہیں تو صحابہ روزے رکھ رہے تھے اور روزے رکھنے کی وجہ سے کچھ صحابہ غشی کی حالت میں گر رہے تھے۔ تو صحابہ کو کیونکہ ان کے دلوں پر محنت ہوئی تھی، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے جو ہے اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پہ وبال دن بدن جو ہے اللہ کے عذاب اور وبال ہم پہ جو مسلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے فضائل رمضان کی، کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم و خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کو اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ نہیں
کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کو مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزیں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے تمہیں چاروکار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیزیں یہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص اس روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک انسان کو، ایک مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے، ایک پانی پلا دیتا ہے، پانی سے افطار کراتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ جل شانہ اس شخص کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں حوض کوثر رکھیں گے، اور حوض کوثر اللہ جل شانہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے پیارے دین کے لیے صحابہ انبیاء کو بھیجا، وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجتے گئے۔ اب پہلی امتیں ایسی ہوتی تھی، پہلی امتوں پہ اللہ کے عذاب آتے تھے، اگر وہ کوئی گناہ کر لیتی تھی تو براہ راست اسی ٹائم اس پہ عذاب آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں فرمائی، روئے ہمارے لیے، جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمیں ختم نہیں فرما دے۔ آج ہم پوری کی پوری امت پریشان ہے، ہر حال ہم پہ آئے ہوئے، مگر ہم ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا جو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ جل شانہ میری امت کو میری جھولی کے اندر ڈال دے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی آج سے عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کو پوری طرح جس طرح ان کے فرائض ہیں، جس طرح نماز ہے، اپنی قرآن کی کوشش کریں، قرآن کو سب سے زیادہ پڑھیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ